اس وقت جو گورنر تھے وہ جنرل خالد مقبول تھے, وہ چانسلر تھے, اور وائس چانسلر جو تھے وہ بھی ایک جنرل صاحب تھے. یونیورسٹی انجینئرنگ UET, میں کیمیکل انجینئرنگ میں نے سٹارٹ کی تھی, آج سے کوئی تقریباً 25-26 سال پہلے کا واقعہ. تو انہوں نے ایک ایسا جملہ بولا جو سارے آڈیٹوریم میں بولا, تو مجھے نہیں خبر تھی کہ باقی جو سن رہے ہیں وہ اس جملے کو کتنا سیریس لے رہے ہیں, اور میں نے اس جملے کو بڑا سیریس لیا. وہ جملہ کیا تھا؟ انہوں نے ایک جملہ بولا کہ آج کی ڈیٹ, تو یہ جو آج کی ڈیٹ ہے, آج سے 20 سال بعد اگر یہی ڈیٹ دوبارہ ہم لکھیں یہاں پر, اٹس دی 22 سپٹمبر 2045 انشاءاللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت میں آپ یہ سوچ رہے ہیں ایڈمیشن ہو گیا, کامیابی ہے. اس وقت کئی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یار میرا کوشش تھی میں میرٹ پہ UET چلا جاتا, میرٹ پہ میں PU چلا جاتا, میرٹ پہ میں کہیں چلا جاتا. سو وٹ, کہیں پر بھی آپ نے کوئی خواب دیکھا؟ آپ میں سے ابھی بھی کہیں ٹرائیاں کر رہے ہیں. کئی بچے ایسے ہوں گے جو ٹرائی کر رہے ہیں کہ آئی ایم بیسیکلی ویٹنگ کال فور اے یونیورسٹی, تو اگر وہاں ہو جاتا ہے نسٹ میں یا جکی میں تو میں شاید وہاں چلا جاؤں. ٹھیک ہے جی. اور بالکل ایسی حالت ہوتی ہے کہ جیسے پھوپھو کے گھر پھوپھو کی بیٹی سے شادی ہو گئی ہے, اور بندہ اس کو فرسٹ سٹوری گھونگھٹ اٹھا کے بتاتا ہے کہ مجھے اصل میں تم سے محبت نہیں, ابو کی خواہش تھی. ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ 20 سال بعد 5 بچے پیدا کر چکا ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے اصل میں تم سے محبت نہیں ہے, لیکن یہ جو 5 ہے نا ان کی وجہ سے میں تمہیں نہیں چھوڑ رہا. تو یہ جو 20 سالوں کا پروفیشنل جرنی ہے, 20 سالوں کا پروفیشنل جرنی, آج آپ میئر کر رہے ہیں کہ جی ایڈمیشن ہو گیا الحمدللہ. کئی لوگ خوشی محسوس کر رہے ہیں, شکر ہے جان چھٹی, کالج تو اسکول تو یونیورسٹی آ گیا. کئیوں کے ذہن میں کامیابی کی پرسیپشن ایک یہ ہوگی کہ اٹس اے بگ تھنگ دیٹ میں گاؤں میں تھا, میں کسی جھنگ میں, کسی ضلع میں, شیخو پورہ میں, قصور میں, کسی بھی شہر میں تھا, اور وہاں سے سفر کرتے 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 الحمدللہ میں لاہور بڑے شہر میں آ گیا ہوں. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, میرا خود کیونکہ تعلق گجرات سے ہے, تو میرا یہ ماننا ہے کہ کسی تھوڑے سے بیکورڈ ایریا سے لاہور کو دیکھیں تو وہ ایک دبئی سے کم نہیں ہے, مطلب ایک ترقی یافتہ شہر ہے. اور بالخصوص لاہور علم کا شہر ہے, علم والوں کا شہر ہے. میں خود اگر اپنی کامیابی کے کریڈٹ میں ٹاپ 10 چیزیں لکھوں آج, تو اس میں ایک لاہور ہے. ٹاپ 10 جو چیزوں میں سے ایک ریزن ہے وہ کیا ہے؟ لاہور کی علمی فضا, یہاں پر پڑھنے لکھنے کے مواقع, یہاں اسکالرز کا ملنا, رول ماڈلز کا ملنا, انسپریشنز کا ملنا, اپرچونٹیز کا ملنا, وہ گاؤں کی نسبت یہاں سے کیا ہے؟ زیادہ. اب میں بتانا یہ چاہ رہا تھا اصل میں کہ آج کے دن جو آپ کامیابی کو مان رہے ہو, یہاں سمجھ رہے ہو, یہاں آپ کے ذہن میں جو پرسیپشن ہے وہ ہے ایڈمیشن ہو گیا, ڈسکاؤنٹ مل گیا, میرے نمبر زیادہ اچھے تھے, انہوں نے کہا جی زیادہ ڈسکاؤنٹ لے لو. کسی نے کہا شکر ہے میں گاؤں سے لاہور شہر پہنچ گیا. کسی نے کہا اٹس بڑی کامیابی, کل کی بات ہے آپ کے فادر مدر فرسٹ ڈے آپ کو اسکول چھوڑ کے آئے تھے. تو اس وقت یہ بڑی کامیابی ہے کہ جی ہماری یونیورسٹی کی ایجوکیشن سٹارٹ ہو گئی ہے, ہم ڈگری شروع کر رہے ہیں, ہم کچھ بڑا کرنے لگے ہیں زندگی میں. اب اگلے 3-4 سال بعد انقلاب آ جائے گا, یہ ڈگری لے کے نکلیں گے, توپوں کی سلامی کے ساتھ نوکری ملے گی. توپوں کی سلامی, کس توپوں کی سلامی کے ساتھ ڈگری مکمل ہوگی اور اس کے بعد جاب دے دی جائے گی, یا پھر ہم بل گیٹس بن جائیں گے. کچھ اس طرح کا خواب یہاں پر آج ہوگا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں 20 سال کے بعد اس ڈیٹ جب آئے گی, انشاءاللہ آئے گی نا جی, آپ کامیابی کو 1, 2 اور 3 ان پیمانوں سے ماپیں گے. تو جب 20 سال کے بعد ان پیمانوں سے ماپنا ہے تو کیوں نہ ہم آج سے ہی سوچیں کہ جب 20 سال کے بعد پتہ لگنا ہے کہ یہ پیمانے تھے ماپنے کے. آج پیمانہ کیا ہے؟ دی فرسٹ یارڈ اسٹک, آئی ایم یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, یہ یارڈ اسٹک ہے. ایک یارڈ اسٹک کیا ہے میئر کرنے کی؟ اٹس اے بگ تھنگ دیٹ میں گاؤں سے یہاں آ گیا ہوں, اب ہاسٹل میں ہوں لیکن میں شہر میں آ چکا ہوں. اٹس اے بگ تھنگ دیٹ کہ میرا میرٹ پہ ایڈمیشن ہو گیا یا مجھے ڈسکاؤنٹ مل گیا. اس وقت بڑی بات کیا ہے؟ میں لکیلی وہی پڑھ رہا ہوں جو میں پڑھنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کے آپ کی کامیابی کے ٹولز ہیں جی. یہاں بھی کل کی بات ہے, میں اسکول گیا تھا, چھوٹا سا میں تھا, اور آج پھر میٹرک ہوا, اس کے بعد پھر انٹرمیڈیٹ ہوا, اور اس وقت میں ایک بڑی یونیورسٹی میں جس کا پاکستان میں بڑا نام ہے, جس کی رینکنگ جو ہے وہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے بہتر رینکنگ ہے, یونیورسٹی آف لاہور کی. وہاں میرا ایڈمیشن ہو گیا, جہاں پہ مجھے آج پہلی بار پتہ لگا کہ قاسم علی شاہ جو ہے وہ پروفیسر آف پریکٹس ہے. یونیورسٹی جو ہے ویلکم کرتی ہے اپنے وقت کے برینز کو. اویس رؤوف صاحب ہمارے چیئرمین جو ہیں وہ ویلکم کرتے ہیں کہ قابل لوگ اس یونیورسٹی کے پروفیسر ہوں.
ہفتے میں 1 یا 2 دن میں آتا ہوں تو وہ پڑھائیں، آ کے بات کریں بچوں سے، ان کے ذہن کھولیں، کتاب سے باہر کی بات کریں، پریکٹیکل بات کریں، ایکسپوئر کی بات کریں. سو دی فرسٹ ٹول جو 20 سال بعد آپ نے ماپنا ہے اور آپ کو پتہ لگنا ہے وہ یہ ہے کہ جس پروفیشن میں آپ رہے، فرسٹ تھنگ، کیا وہ پروفیشن ایکچولی میرا پیشن بھی تھا کہ نہیں تھا؟ کیا پیشن پروفیشن ایک تھا؟ کیا واقعی میرے اندر یہ لگاؤ تھا؟ کیا واقعی میرے اندر یہ جو پیشن کا ورڈ ہے یہ کسی انرجی کے ساتھ ہے؟ جب بھی ہم کہتے ہیں نا پیشنیٹ تو مینس انرجی، اس انرجی کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ٹیلنٹ. دی نیچرل انرجی اللہ تعالیٰ نے جو دی ہوئی ہے، مچھلی کو دی ہے انرجی تیرنے کی، بندر کو دی ہے اٹکیلیاں کرنے کی، شیر کو دی ہے دھاڑنے کی، نوچنے کی، شاہین کو دی ہے اپنا شکار خود کرنے کی، مرغے کو دی ہے بانگ دینے کی. وہ جو نیچرل ٹیلنٹ ہے، کیا میرا کام 20 سالوں کے بعد میں میئر کروں گا یہ وہی کام تھا، یہ وہی سٹیپ تھا جس دن میں نے پہلا قدم اٹھایا؟ اور فور یور ویری کائنڈ انفارمیشن، اگلے وقت کا پہلا قدم آج ہے. کیا بولا؟ اگلا جو وقت شروع ہو رہا ہے زندگی کا، جو کہ دیکھو اب آپ اس ایج میں آ گئے ہو جب آپ پہ دونوں حدیں لگتی ہیں. ایک حد ہے اسلام کی، شریعت کی، غلطی کرو گے گناہ گار ہوگے. بچہ غلطی کرتا ہے ہم کہتے ہیں بچہ ہے. دوسرا اسٹیٹ کی، غلطی کرو گے جرم کاؤنٹ ہوگا تو میچور ہو گئے ہو. 18 سال 19 سال کی عمر کا ہمارے ملک میں ذرا چیلنج ہے. ہماری مائیں کہتی ہیں ہائے میرا کاکا، ہائے میرا پتر، ہائے میرا سونا پتر، قانون ہاتھ نہیں لانا. اینے ملازم جے گے نے گورے کو جا کے دیکھو، وہ 18 سال کے بچے کو کہتا ہے ہے مین، وہ مین ہو چکا ہے. وہ ایک بوائے سے مین کا جرنی، یا ایک بچی سے، بیٹی سے ایک لیڈی کا جرنی وہ طے کر چکی ہوتی ہے. وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ یہ اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. پہلا کام جس سے آپ نے میئر کرنا ہے، کیا ریئلی یہ جو پیشن تھا، یہ جو ٹیلنٹ تھا، یہ وہی میرا پروفیشن تھا؟ یہ 20 سالوں بعد ہونا جی. تو کیوں نہ ابھی سوچو کہ جو کر رہے ہو، اچھا چلو فرض کرتے ہیں نہیں ہے، پتہ لگا جی نہیں انٹرسٹ نہیں ہے، تو پھر قریب قریب کو انٹرسٹ ڈھونڈ لو. کیا بولا؟ اگر انٹرسٹ نہیں ہے، جیسے مثال میں دیتا ہوں، پرسوں ایک بچہ میرے پاس کسی بیوروکریٹ کے صاحبزادے تھے، اس کا 7th سیمسٹر تھا سر، اور وہ وہ پڑھ رہا تھا انوائرمنٹل سم تھنگ، کچھ ڈگری اس کی تھی. اور میں نے جیسے اس کا ٹیلنٹ نکالا تو پتہ لگا وہ جرنلسٹ ہے. کہتا سر میری تو ڈگری مکمل ہونے لگی ہے. تو جو آپ کی فرسٹ تھیوری ہے فیل ہو گئی. تو آئی سجیسٹ کہ نو پرابلم، اگر ایسا ہو گیا تو آئی ہیو اے سولوشن فار یو. لیٹس بیکم دی جرنلسٹ آف انوائرمنٹ. انڈرسٹینڈ؟ لیٹس بیکم اے جرنلسٹ، بٹ سبجیکٹ کیا ہوا آپ کا؟ انوائرمنٹ. دنیا میں چاہیے. نمبر 2، جلدی سے دوسری چیز، آپ کو دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ 20 سال بعد آپ نے میئر کرنا ہے، اپنی فیلڈ میں آپ چیتے بنے ہو کہ نہیں بنے، آپ اپنی فیلڈ میں ٹاپ پہ ہو کہ نہیں ہو. یار اس ملک کا سب سے بڑا چیلنج گزارا کرنے کی عادت ہے. وی ہیو 1,00,000 انجینئر بے روزگار، گزارا کیا انہوں نے. ہزاروں ڈاکٹرز ڈگری لیا، گزارا کیا. ہزاروں لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، گزارا کیا. اگر آپ اپنی فیلڈ ابھی جا کے، مثلا میری پروفیشن اور فیلڈ ہے موٹیویشنل اسپیکنگ، جسٹ سرچ آن گوگل پلیز، اٹس یور اسائنمنٹ، ہو از دی نمبر 1 موٹیویشنل اسپیکر آف پاکستان. اگر بھائی نام نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے جو 20 سال پہلے میں نے فیصلہ کیا تھا نا یو ای ٹی چھوڑنے کا، وہ غلط تھا. اور اگر وہ صحیح تھا تو یہاں جواب آنا چاہیے. دی تھرڈ تھنگ، 20 سالوں بعد دیکھنا ہے امپیکٹ کیا کریٹ ہوا. آپ کے دنیا میں آنے سے فرق نہیں پڑا، اگر تو دنیا سے جاؤ گے بھی تو فرق نہیں پڑے گا. سو کنکلوژن از، یہ بہترین پلیٹ فارم ہے یونیورسٹی. جنہوں نے کچھ کرنا ہے ان کے لیے، اور جنہوں نے کچھ نہیں کرنا وہ ہارورڈ اسکول جا کے بھی، آکسفورڈ میں بھی جا کے کچھ نہیں کریں گے. اگر کچھ کرنا ہے یہ بیسٹ پلیٹ فارم ہے. 3 ٹولز کو کہیں نہ کہیں لکھ لیجئے گا. نہ لکھ سکے تو ایک پکچر فوراً موبائل نکالے بنا لیں. میں نے ہاتھ ایسے کیا، بنائے، پکچر بن گئی. اس کو جا کے اپنے سارے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرو دیٹ آئی لرن 3 lessons ٹوڈے. بندے کا پیشن پروفیشن ایک ہونا چاہیے، بندے کو کسی فیلڈ میں ہونا نمبر 1 ہونا چاہیے، اور نمبر 3 کیا، اس کی وجہ سے دنیا کو فرق پڑنا چاہیے. اور ساتھ #، کیا لکھنا ہے؟ یونیورسٹی آف لاہور. ڈن.